اس کے باوجود بھی پاکستان خود کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی اپنی سیٹ کتنی مضبوط ہے؟ دیکھیں کس حوالے سے کچھ ایسی خبریں ہیں کہ ان کو بھی سیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی شورا کا متفقہ فیصلہ تھا اور ان کو تحریک نے متفقہ طور پہ امیر مقرر کیا ہے اور آج بھی ان کی عمارت کے اوپر پوری شورا متفق ہے. آپ ایک سنگل شورا کا پوری شورا متفق ہے. کوئی ایک سنگل شورا کا رکن آپ نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی قیادت سے میں باہر ہوں یا میں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. کوئی ایک تو ہو نا, کوئی آف دی ریکارڈ پیدا کی گئی حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں فیصلوں پر. میرے خیال میں تو ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورا کے بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں شورا کی ظاہر ہے کہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر کئی بار جو ہے وہ ہمارے سینئر اراکین کی جو رائے ہوتی ہے وہ باوجود اس کے کہ ہم سے سینئر ہوتے ہیں لیکن وہ اکثریت رائے کو دیکھتے ہوئے ان کے احترام میں اپنی رائے کو بدل لیتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ اختلاف رائے حسن ہے. موروثیت ہم دیکھتے آئے مسلم لیگ نون کے اندر, پیپلز پارٹی کے اندر, تحریک لبیک کے اندر بھی کوئی اور آپشن تھا سعد حسین رضوی صاحب کے علاوہ؟ ہاں اس پر تو ہم متفق ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب نے ری لانچ کیا پارٹی کو, بہت اچھے سے سنبھال گئے. لیکن کیا یہ سوال اپنی جگہ قائم نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو ہی امارت کی جگہ پر بٹھائیں؟ صاحب بات اتنی ہے کہ ہمارے نزدیک آپ کو جماعت کا مفاد دیکھنا چاہیے کہ جس میں جماعت کے لیے بہتری ہو, جس میں جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے کوئی رستہ ہو. تو جماعت نے پوری شورا نے جو فیصلہ کیا تھا کہ کہیں تحریک تقسیم نہ ہو جائے, اس لیے ہم نے امیر محترم کا انتخاب جب کیا اور وہ فیصلہ پوری شورا کا الحمدللہ 100% درست ہوا کہ اس کی وجہ سے جماعت آج بھی اسی طرح ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد 24 کے اندر امیر محترم کی قیادت نے ثابت کیا کہ آپ کا ووٹ بینک پہلے سے بڑا ہے. اس مرد قلندر نے جماعت کا ووٹ بینک نیچے نہیں آنے دیا, جماعت کا مورال نیچے نہیں آنے دیا بلکہ پہلے سے بڑھایا ہے. ایک 26 سالہ نوجوان کو قیادت ملتی ہے, وہ اپنے 2 سالہ 3 سالہ دورے امارت کے اندر اپنی صلاحیتوں سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر اس کو یہاں بٹھایا گیا اس مسند پہ تو وہ واقعی اس کا اہل تھا. تو اس کے اوپر کوئی گھر میں بیٹھ کے فیصلے کرتا رہے کہ جناب وہ ہٹائے جا رہے ہیں یا اس کو کوئی مانتا نہیں ہے یا فلاں ہے یہ وہ, تو گھر میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جس بندے کو موبائل ملا ہوا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, آزادانہ رائے دے سکتا ہے. تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے. باقی رہی بات تحریک کی, تو تحریک امیر محترم کی قیادت میں مضبوط ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس حوالے سے کافی خبریں جو ہیں وہ افواہیں جو ہیں آپ افواہیں کہہ سکتے ہیں گردش میں رہتی ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں مشکلات سے دو چار ہیں. چلیں یہ بات بھی ایک طے ہے کہ وہ آپ نے جیسے بات کر دی کہ ان کے نیچے تمام ارکان شورا جو متفق ہیں. تحریک لبیک پاکستان جو اپنا اگریسو رویہ ہے, کیا اس کے ساتھ نیشنلزم میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے؟ یہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے قبلہ بابا جی سے یہ سوال ایک صحافی نے کیا تھا کراچی میں کہ جو جارحانہ انداز آپ رکھتے ہیں, کیا اس جارحانہ انداز کے ساتھ آپ اقوام عالم کے اندر جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گے؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ سوال مجھ سے کوئی غیر مسلم کرتا, کوئی فارن کا کوئی بندہ آ کے کرتا تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوتا, لیکن یہ مجھے میرے اپنے ملک کا صحافی کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ 7 سمندر پار سے امریکہ آتا ہے, افغانستان کے 20 لاکھ بندے شہید کرتا ہے, وہ جارحانہ نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں یہ جارحانہ ہے. سر آپ اپنے جج کی گردن اڑانے پر 1 کروڑ کا انعام رکھ دیتے ہیں. سوال صرف اتنا کہ بات ہے نا, اڑایا تو نہیں ہے, انہوں نے عملاً بندے مارے ہیں سر, انہوں نے 20 لاکھ بندے مارے ہیں. 2 انسانوں کی جان خطرے میں ہے, قاضی فائد حصہ کی, اور جو شخص اس کا سر اڑاتا ہے اس پر 1 کروڑ کا انعام رکھنا کیا اگریسو فن نہیں؟ کس حوالے سے؟ قاضی فائد حصہ کے سر کی قیمت 1 کروڑ رکھنا کیا اچھا فیصلہ؟ وہ تو پیر صاحب ابھی بھی آپ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں؟ کس کی؟ اس اعلان کی حمایت کرتے ہیں؟ وہ امیر محترم نے فرمایا کہ بھئی میرے نزدیک تو یہ کہ بندہ 2 ٹکے کا بھی نہیں تھا اور آپ نے پیسے زیادہ لگا دیے. میں وہی بات کروں گا. تو بات اتنی سی ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا اس کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بات کرنا کہ ہم ظالم کے مد مقابل ہیں یا ہم
فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو جارحانہ سمجھنے کی بجائے اس کو مظلوم کی آواز سمجھا جائے. جارحانہ ان کو سمجھا جائے جنہوں نے مسلمان ممالک کے اندر در اندازی کر کے ان کو جو ہے وہ عدم استحکام کا جو ہے نا وہ شکار کیا ہے. مثلاً ان کی در اندازی عراق میں دیکھ لیں, ان کی در اندازی شام میں دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں, غزہ میں دیکھ لیں, لبنان میں دیکھ لیں, لیبیا میں دیکھ لیں. تو اصل میں وہ جارحانہ بھی ہے, جارحیت بھی ہے, وہ دہشت گردی بھی ہے, وہ اگریسو موڈ بھی ہے, وہ اس کو جو مرضی آپ نام دے دیں. ہمارا جو ہے وہ مظلوم کے لیے ایک آواز تو ہے. آپ اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ آواز ہے جس کو اقوام عالم میں جو ہے نا وہ یہ سامنے نہیں آ سکتے, بلکہ اقوام عالم میں اب مسلمانوں کو یہی انداز جو ہے نا وہی مسلمان مانگ رہے ہیں. ترلے منتوں والا جو نظام ہے اس کو کبھی بھی کوئی پسند نہیں کر رہا. علامہ صاحب, جو لاسٹ ٹائم فیض آباد دھرنا ہوا اس میں کچھ چکیں رکھی گئی گورنمنٹ کے ساتھ, عافیہ صدیقی والا جو ہیڈ لائن تھی وہ کس نے ڈلوائی؟ دیکھیں, عافیہ صدیقی کی ہیڈ لائن ظاہر ہے یہ تحریک کے جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان لوگوں کی کاوشوں سے ہوا, اور ظاہر فوزیہ صدیقی بار بار ہمارے ساتھ, آج بھی وہ ہماری بہن ہے, ہمارے ساتھ رابطے میں ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں. کچھ ایسی بھی انسائیڈ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اسی میٹنگ کی کسی شخص نے کہا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے خود کہا کہ عافیہ صدیقی والا معاملہ بھی بیچ میں ایڈ کر لیں, لفٹ میں روکا گیا ہو. نہیں, میرے معلومات میں نہیں ہے. آپ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے کسی ٹائم بات کیجئے گا, وہ اگر بتا سکے تو, لیکن میری معلومات لیگل ٹیم کی کافی غلطیاں نہیں تھیں اس میں. اگر ریاستی طور پہ بائیک آؤٹ کی بجائے ریاستی طور پہ بین کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا اسرائیلی مصنوعات کو؟ دیکھیں, ہم نے جو مطالبہ کیا روز اول سے, ہم اسی مطالبے کے اوپر کل بھی قائم تھے, آج بھی قائم تھے. وہ بائیکاٹ کی بات تھی. رہی بات بین کے حوالے سے, تو بین تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اقتدار ہو. میرے پاس اگر اقتدار ہو تو میں بالکل وہی کام کروں جو لیبیا کے معمر قذافی نے کیا تھا. علامہ صاحب, اگر بیٹھ کر بائیک آؤٹ کا مطالبہ منوایا جا سکتا تھا تو بین کا بھی تو منوایا جا سکتا ہے. اتنا پریشر تو تھا, تحریک لبیک پاکستان گین کر چکی تھی. تحریک لبیک چونکہ پہلے اعلان کر چکی تھی بائیکاٹ کی, اور ہمارے ہاں جو زبان کی جاتی ہے پھر اس کا بھرم بھی رکھا. بائیک آؤٹ سے زیادہ اہم تھا یا بین زیادہ اہم تھا؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہی لگا کہ جس وقت بائیکاٹ ہوگا تو یہ بین کے مترادف ہوگا, لیکن وہ جس وقت بات ہوئی تو پھر اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ انہوں نے کہا تو صحیح کہ ہم اس کو بائیکاٹ سرکاری طور پہ بھی کریں گے, لیکن پھر بائیکاٹ تو جماعت اسلامی بھی چلا چکی تھی, دیگر بھی, بلکہ پبلک اپنے طور پہ بھی, ہم بھی اب اپنے طور پہ بائیکاٹ مہم چلا رہے تھے, ادارے صحافتی ادارے بھی چلا رہے تھے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین کا جو ایک کنسیپٹ تھا وہ تحریک لبیک کو قدم لینا چاہیے تھا. اس وقت تحریک لبیک لیتی بین کا قدم تو میرے خیال میں ایک میسو ہوتا تھا, ذرا ہٹ کے ہوتا. دیکھیں, بات اتنی سی ہے کہ ایک مومن کی زبان سے ایک چیز نکلتی ہے, وہ اس کا پہرے دار ہوتا ہے. میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو حلف نامہ جو ہے وہ بحال ہوگا, اور جس کی وزارت میں یہ ساری تبدیلی ہوئی ہے اس وزیر کا استعفیٰ ہوگا. اب ہوا یوں کہ بندے ہمارے 8 شہید ہو گئے. اب فیض حمید صاحب اور ان کے ساتھ سرکاری نمائندے مذاکرات کے لیے آئے تو ہمارے ایک رکن شورا نے بات کی, وہی جو آپ فرما رہے نا اسی طرح کہ اس سے بڑھ کر یہ ہو جاتا. اب پہلے بات ہی اتنی ہو چکی تھی تو اس سے اب یہ تو ایک اگلا مشورہ ہے نا کہ بین کر دیتے, تو ہمارے منہ سے نکلی بات بائیکاٹ کی. سیم اسی طرح کیا ہوا کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جی وہ ایک استعفے کی بات تو تب تھی نا کہ جب بندہ کوئی نہیں مرا تھا, تو اب چونکہ ہمارے 8 بندے مر چکے ہیں, اب ایک استعفے پہ بات نہیں ہوگی, اب بات اس سے آگے بڑھے گی. تو جب یہ بات کی نا تو فیض حمید صاحب اس وقت انہوں نے کہا کہ جی بالکل بالکل. تو جب بالکل اس نے کہا نا تو ہمارے حضرت بڑے نفس شناس تھے, تو آپ نے ایسے دیکھ کے تو اس ہمارے رکن شورا کو فرمانے لگے مومن کی ایک زبان ہوتی ہے, ہم نے زبان کی تھی کہ ہم اسی بندے کا استعفیٰ لیں گے جس کی وزارت کے اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس میں ہم سارے بھی شہید ہو جائیں, ہم اسی ایک بات پہ کھڑے رہیں گے جو ہم نے بات کی ہے, اس سے ہم تجاوز نہیں کریں گے. ہم اس ایک بات پہ آئے ہیں, اگر یہاں پہ آ کے ہم بات بدل لیں گے تو کل کو یہ کہیں گے کہ یہ ان کو سیاست کے لیے لاشیں چاہیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کے بچے مرواتے ہیں, اور پھر آ کے پہلے مطالبے اور ہوتے ہیں اور پھر مطالبات اور ہوتے ہیں. لہٰذا پہلے بات ہی ہم نے جو کی تھی ہم آخر تک اسی بات پہ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے
کہ آپ جیسا کوئی سمجھدار میچور صحافی اگر ہمیں قبل از وقت یہ بات بتاتا اور ہم حکومت کو ڈرافٹ پیش کرنے سے پہلے جو ہے نا اس کے اندر کوئی رد و بدل کر لیتے تو جناب اعلیٰ پھر بات بن سکتی تھی. چلیں بہت شکریہ. علامہ فاروق الحسن صاحب موجود تھے تحریک الاباق کے رکن شورا علامہ فاروق الحسن صاحب کے ساتھ آپ نے گفتگو سماعت کی ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.